دوستو، جس وقت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ وہ وقت ہے جب کفار نے چاروں طرف سے میری اور آپ کی تہذیب، تمدن، ثقافت، میرے اور آپ کے عقائد اور نظریات پر حملہ کیا ہوا ہے۔ لیکن توجہ کرو، یہ مدارس دینیہ، مکاتب دینیہ، منبر و محراب، یہ علماء جاگ رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، جاگتے رہنا، جاگتے رہنا۔ توجہ کرو، کہیں عقیدہ ختم نبوت پر حملے، کہیں ناموس رسالت پر حملے، کہیں عظمت صحابہ پر حملے، کہیں عورت مارچ کے نام سے ننگی اگھاڑی بے حیا عورتیں روڈوں پر مارچ کر کے تیرے اور میرے نبی کی شان میں گستاخی کریں۔ آج میں ببانگ دہل یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کے بدلے ملا۔ یہاں مغرب کی تہذیب نہیں چلے گی، یہاں اسلام اور قرآن کا نظام چلے گا۔ بآواز بلند انشاءاللہ۔ یہ کانفرنس اور یہ جلسے پیغام لے جانے کے لیے، بیٹری چارج کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، ہنسی اور مذاق کے لیے نہیں، ایک سیریس پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ وقت سونے کا وقت نہیں، یہ وقت جاگنے کا وقت ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء کا وہ صحابی، اتنا بڑا مجموعہ، سبحان اللہ، میں سننا چاہتا ہوں سبحان اللہ۔ غلامان محمد بولے سبحان اللہ، اہل بیت کے دیوانے بولے سبحان اللہ، علماء حقہ کے پروانے بولے سبحان اللہ۔ سرور کائنات امام الانبیاء کا وہ صحابی جو ایمان لانے میں اول ہے، نبی کے ساتھ دعوت و تبلیغ میں جانے میں اول ہے، جہاں جمع ہونے والوں وہ دیوانہ اور پروانہ، جو حرم کے میدان میں کھڑے ہو کر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اسلام زندہ باد کا نعرہ لگانے میں اول ہے، مانگنے والی، اعلان کرنے والی، نبی کی دعوت، گھر کا سارا مال لٹا کر نبی کے قدموں میں ڈھیر کرنے میں ابو بکر اول ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں سنو، میں کہنا چاہتا ہوں ہجرت کی رات میں نبی کے ساتھ جانے میں میرا ابو بکر اول ہے، نبی کو جھولی میں لٹانے میں میرا ابو بکر اول ہے، قریب سے نبی کا دیدار کرنے میں میرا ابو بکر اول ہے، مدینے میں نبی کے ساتھ ہجرت والی رات میں آنے میں میرا ابو بکر اول ہے۔ توجہ کرو، بدر میں، حنین میں، تبوک میں نبی سے محبت کرنے میں میرا ابو بکر اول ہے، اپنی 6 سالہ عائشہ نبی کی خدمت میں نکاح کے لیے پیش کرنے میں میرا ابو بکر اول ہے۔ آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، ارے نبی کے مصلی پر، نبی کی حیات میں نماز پڑھانے میں میرا ابو بکر اول ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں سنو، مزار میں نبی کے ساتھ جانے میں میرا ابو بکر نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ یہ کون ابو بکر ہے؟ سارا مکہ ہنسی اڑائے، سارے کافر مذاق اڑائے۔ توجہ کرو، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک رات میں معراج پر جائے، واپس بھی آ جائے، مسجد حرام جائے، مسجد اقصی جائے۔ یہاں جمع ہونے والوں، یہ ابو بکر ہی تو تھا، کہنے لگا تم سارے کوڑے ہو، میرا نبی سچا ہے۔
نبی کے مدرسے کا پہلا طالب علم. آج کہتے ہیں مدارس دینیہ نے کیا کیا. میں کہنا چاہتا ہوں توجہ کرو. ارے مغرب کے عقائد نظریات اور مغرب کی الغار اگر کسی نے روکا ہے ان مدارس دینیہ نے روکا ہے. توجہ کرو. میں کہنا چاہتا ہوں یہ کالج اور یونیورسٹیاں میں اصلی تعلیم کا مخالف نہیں, میرے اکابر اسکول اور کالج کی تعلیم کے مخالف نہیں, لیکن اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں جہاں خدا کے لیے بچے کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, جہاں بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بناؤ, پائلٹ بناؤ, وہاں بچے کو خدا کے لیے انسان بناؤ. اور انسان بنانے کی سب سے بہترین جگہ مدارس دینیہ. 72-73 سال ہو گئے. آنے والا پاکستان کا حکمراں حلف بعد میں اٹھاتا ہے, مدرسے کے مولوی سے پنگا پہلے لیتا ہے. نہیں چلے گا, بند کریں گے. توجہ کرو. وہ سارا زور لگا کر تھک گئے. مدرسے آج بھی موجود ہیں, مدرسے کل بھی موجود ہیں. داڑھی والے آج بھی موجود ہیں, داڑھی والے کل بھی موجود ہیں. پگڑی والے آج بھی موجود ہیں, پگڑی والے کل بھی موجود رہیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں توجہ کرو. خیبر سے لے کر کراچی تک, کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمر کوٹ چھوڑ تک میرے اور آپ کے اکابر علماء نے ایک قائم کیا ہے, ایک کام کیا. محنت کا نتیجہ ہے. اگر منبر و محراب پر آج علماء حق بیان کر رہے ہیں, یہ مدارس دینیہ کی محنت کا نتیجہ ہے. سنو, ماہ رمضان میں اگر مصلوں پر کھڑے ہو کر خدا کا قرآن سنانے والے حفاظ موجود ہیں, یہ مدارس دینیہ کا نتیجہ ہے. میں کہنا چاہتا ہوں سنو, کورونا میں اسکول بند ہے, مدارس دینیہ میں خدا کے قرآن کی آواز. کون ہے یہ جوان؟ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. میں کہنا چاہتا ہوں قرآن ملا اس کی محبت کے ذریعے, قربانی کے ذریعے. کون ہے یہ جوان؟ توجہ کرو. کالج والوں, یونیورسٹی والوں, دفتروں والوں, زمین بننے کا کام کرنے والوں, یہ وہ جوان ہے. آقا نے ارشاد فرمایا تمام دنیا کے تھورے میں نے اتار دیے, ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ اللہ کے سوا کوئی ادا نہیں کر سکتا. کیوں بھول جاؤں میں اس جوان کو؟ توجہ کرو. گھر سے نکلا قتل کرنے کے لیے, مار دینے کے لیے, لیکن جو ہی اللہ کے قرآن کی آواز کانوں میں آئی, کہنے لگا نبی بھی سچا, نبی کا رب بھی سچا. مارنے والا عمر ہے, مار کھانے والی بہن فاطمہ ہے. اتنا مارا, اتنا مارا, سارا جسم لہو لہان ہو گیا. سنو, بہن کہنے لگی عمر مار, کتنا مارے گا؟ تجھے لات اور عزا پر بھروسہ ہے, مجھے رب کائنات پر بھروسہ. تیرے دل میں لات اور عزا کی عظمت ہے, میرے دل میں خدا کے قرآن اور اللہ کی عظمت ہے. مار, کتنا مارے گا؟ تو مار مار کر تھک جائے گا, لیکن میرے دل سے آقا اور خدا کے قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا. توجہ کرو. میں کہنا چاہتا ہوں, ہاتھ روک لیا. بہن کو کہنے لگا مجھے بھی سنا, مجھے بھی سنا. وہ کیسا کلام ہے, میں مارنے کے لیے تیار, تو پٹنے کے لیے تیار, مجھے بھی سنا. بہن کہنے لگی طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ. ادھر بہن اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے, ادھر خطاب کے بیٹے عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کہنے لگا لے چلو, لے چلو, لے چلو. بہن کہنے لگی کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگا وہی جاؤں گا جس ذات پر خدا کا یہ قرآن
نازل ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر۔ کون ہے یہ جوان جس کا نام عثمان ہے؟ یہاں جمع ہونے والوں، پسگردائی سے آنے والوں، توجہ کرو، تیرے اور میرے دروازے پر شیخ آئے، مختلف قوموں اور برادری والے آئے، ملک آئے، خان آئے، دوسری برادریوں والے رشتہ داری کے لیے آئے۔ یہ عثمان کون ہے؟ توجہ کرو، دروازہ نبی کا ہے اور 2 مرتبہ گھوٹ بنا میرا عثمان نبی کے دروازے پر کھڑا ہے۔ کون ہے یہ عثمان؟ کہا آقا اعلان آپ کرو، میں عثمان مال خرچ کروں، سونے چاندی تمام چیزیں اللہ کے دین کے لیے قربان ہے، تیرے قرآن کے لیے قربان ہے۔ آقا کی پیاری زبان نے ارشاد فرمایا وَأَلْتَقُهُمْ حَيَانُ عثمان۔ ابو بکر کا ذکر کروں، عمر کا ذکر کروں، عثمان کا ذکر کروں، سونے علی کو بھول جاؤں؟ یہاں جمع ہونے والوں توجہ کرو، جیسے یقین میرے سر کے تاج ہے، ایسے علی میرے سر کا تاج ہے۔ نعرہ تکبیر، چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، نعرہ تکبیر۔ اہل بیت کا میں غلام، حضرات صحابہ کرام کا میں غلام، توجہ کرو، ابو بکر کو علی سے محبت، علی کو ابو بکر سے محبت، عمر کو علی سے محبت، علی کو عمر سے محبت، عثمان کو علی سے محبت، علی کو عثمان سے محبت۔ یہ چاروں وہ ہیں جن کی خوشبو قیامت کی صبح تک آتی رہے گی۔ جیسا کوڑا وزیر اعظم یہ آیا ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی کوڑا آیا۔ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب کرونا ویا؟ میں نے کہا کرونا تو ویا لیکن عمرونا ہانے تک ہے۔ کرونا ویا، عمرونا اب تک ہے۔ توجہ کرو، 2018 میں یہ ایسا وائرس لگا ہے، کوئی مقابلہ کرے نہ کرے، مولوی مقابلہ کرے گئے۔ بآواز بلند انشاءاللہ، بآواز بلند انشاءاللہ، بآواز بلند انشاءاللہ۔ جس دن حلف اٹھایا، خاتم النبیین کے لفظ اپنے منہ سے نہ نکال کر یہ اعلان کیا، یہودیوں آج سے تمہارے ایجنڈے پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ بھلا کرے جمعیت علماء اسلام، میرے اور آپ کے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کا توجہ کرو، اس نے خاتم النبیین کا لفظ منہ سے نہیں نکالا، اور اسی وقت سنو، خیبر سے کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے عمر کوٹ چھوڑ تک، میں کہنا چاہتا ہوں میرے اور آپ کے قائد نے ختم نبوت کے نعرے کو بلند کر۔ ہر جوان بوڑھا تاجدار ختم نبوت کے نعرے سے ہر گوٹ اور شہر گونج گیا۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ ملک پاکستان کسی کی باپ کی جاگیر میں نہیں ملا، یہ ملک پاکستان ملا ہے کلمے کے لیے، یہ ملک پاکستان ملا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے، یہ ملک پاکستان ملا ہے محمد الرسول اللہ کے لیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں توجہ کرو، اور یہ لا الہ الا اللہ، توجہ کرو، یہ لا الہ الا اللہ انشاءاللہ اس زمین پر نافذ ہو کر رہے گا، محمد الرسول اللہ اس زمین پر نافذ ہو کر رہے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں آؤ مدارس دینیہ سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، صلحاء سے محبت کرو، بیکار باتیں ساتھ نہ لے جاؤ، کام کی باتیں لے جاؤ۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حلال کی طرف آؤ، حرام سے بچو، زنا نہ کرو، نکاح کرو، توجہ کرو، علماء سے محبت کرو، بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، اور بآواز بلند دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ،
وفاداری نبھائیں گے انشاءاللہ، علماء سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے علماء موجود ہیں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔